بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری مائل اسٹون کے ساتھ میں ہوں منظور چودھری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، جب بات ہوگی حقوق کے لیے جنگ لڑنے کی، تذکرہ ہوگا مزاحمت کا، جد و جہد کا، اپنے قوم، اپنے ہم وطنوں اور اپنے ملک کے لیے صعوبتیں، تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کا مستقبل کا مورخ کبھی بھی نیلسن منڈیلا کو نہیں بھول پائے گا۔ 20ویں صدی کا ایک ایسا کردار جس کی قائدانہ صلاحیتوں نے اور جس کی مزاحمت نے اور جس کی جد و جہد نے اس کو اس مقام تک پہنچایا جہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے لیڈرز خواہش کر سکتے ہیں۔ مستقبل کے وہ نوجوان جو سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو استعماری طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہوں، ان کے لیے وہ مشعل راہ، ان کے لیے وہ منارہ نور اور اس کے فیض سے ہمیشہ لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ میں ان لیڈرز کی بات نہیں کر رہا جو ڈیلیں کرتے ہیں، جو سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، جو کمپرومائزز کرتے ہیں۔ میں ان لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، ان کارکنوں کی بات کر رہا ہوں جو سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، جیلیں بھی بھگتتے ہیں، اور اپنی قوم کے لیے، کاز کے لیے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی کاز پر تو کیا، کاز کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کی۔ اس نے وہ تکالیف اٹھائیں، وہ مصیبتیں برداشت کیں، وہ تکالیف اس نے برداشت کیں کہ جب ہم ان کو سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو مسلسل کئی دن کے لیے بھوکا پیاسا رکھا گیا، اس کو پیشی پر آتے ہوئے پنجرے میں بند کر کے لے کے آتے تھے، اس کو غلاظت، گندگی والی جگہ کے اوپر رکھا گیا، اس کو ایسی کال کوٹری میں رکھا گیا جہاں پر اس کی رات کو سوتے ہوئے ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کی بیٹی فوت ہوگی، اس کو 6 ماہ کے بعد جا کر پتہ چلا۔ اس کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح کی قید تنہائی اس کو دی گئی۔ لیکن آفرین ہے اس مرد کے اوپر، اس رہنما کے اوپر، اس قائد کے اوپر کہ اس نے جھکنے سے صاف انکار کیا اور اپنی قوم کے لیے اس نے وہ آزادی حاصل کر لی، اپنی قوم کے لیے وہ حقوق حاصل کیے جس کی وہ خواہش کرتا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ آفرین ہے اس وقت کے اوپر کہ جب اس کو جیل سے نکالا گیا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار نصیب ہوا، جب اس کو، تو اس نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر زیادتیاں کی تھی، جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیے تھے، جنہوں نے اس کے اوپر جبر و تشدد کیا تھا۔ کسی سے بھی باز پرس نہیں کی، اور انہی لوگوں کو ساتھ ملا کے اس نے حکومت بنائی جن کے خلاف وہ سیاسی جد و جہد کر رہا تھا۔ ریکنسیلیشن کی وہ پالیسی اس نے اڈاپٹ کی کہ جنوبی افریقہ کو، اپنے ملک کو اس نے ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کر دیا۔ ایک ایسی مثال اس نے قائم کی جو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ و جاوید ہے۔ نیلسن منڈیلا 17 جولائی 1918 کو مویزیو کے مقام کے اوپر قبیلہ زوزا کی ایک شاخ تھیبو ہے، اس میں پیدا ہوا۔ اس وقت برطانیہ کی حکومت تھی جنوبی افریقہ کے اوپر۔ اس کے والد نے اس کا نام رونی لیلا رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹربل میکر، رولا ڈالنے والا یا مصیبت کھڑی کرنے والا۔ واقعی اس نے مصیبتیں کھڑی کی، لیکن اپنی قوم کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے، ان مافیاز کے لیے جو دوسروں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جو دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، جو نسل پرستی کے خمار میں جو مبتلا تھے، ان کے لیے اس نے مصیبتیں بھی کھڑی کی، ان کے لیے ٹربل میکر بھی ثابت ہوا۔ اس کا والد اپنے علاقے کا ایک جاگیردار تھا اور سردار تھا۔ ایک دفعہ اس کے والد کو مقامی مجسٹریٹ نے، جو کہ حکومت برطانیہ کی نمائندگی کرتا تھا، اس نے اپنی عدالت میں پیش ہونے کے لیے حکم دیا، لیکن اس کا والد اصولی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کی توہین ہے، لہذا اس نے اس کے پاس جانے سے صاف انکار کیا۔ اسی کے پاداش میں اس کے والد سے نہ صرف سرداری چھین لی گئی بلکہ اس کی جائیداد بھی کر لی گئی بحق سرکار۔ اس کے والد کو مجبور ہو کے وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا۔ ابھی نیلسن منڈیلا کی عمر 9 سال تھی محض جب اس کا والد
کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کی والدہ کو اس کے والد کے ایک دوست کے پاس پناہ اختیار کرنی پڑی، جو کہ اس کے والد کا ممنون تھا، جس کا نام منصب دار وہ اپنی کتاب میں ظاہر کرتا ہے۔ منصب دار بنیادی طور پر علاقے کے بڑے یا سردار کو کہتے ہیں، شاید اسی مناسبت سے منصب دار نے بھی نیلسن منڈیلا کو اپنے والد کی کبھی یاد نہیں آنے دی۔ نہ صرف اس کو پالا پوسا، بلکہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت بھی کی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے جاتے ہی مقامی پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں پر اس کا نام اس کی ٹیچر نے نیلسن رکھا۔ منڈیلا اس کا خاندانی نام تھا، لہٰذا اس کا وہ نام جو اس کے والد نے اس کو دیا تھا وہ کہیں تاریخ میں گم ہو گیا، اور بعد میں نیلسن منڈیلا اسی نام سے جانا جانے لگا۔ پرائمری تعلیم کرنے کے بعد اس نے ثانوی تعلیم بھی ادھر ہی نزدیک ایک قصبے سے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ بی اے کے لیے جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تو آخری سال تھا، اس کے ساتھ ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اور اس کو بغیر بی اے کی ڈگری حاصل کیے وہ اپنے سردار کے پاس واپس چلا آیا، جہاں پر اس کا ہم عمر سردار کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب اس کے سردار نے ان کی شادی کرنا چاہی تو دونوں نے فرار اختیار کی، جو ہانسبرگ چلے گئے۔ یہیں سے اس کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے نیلسن منڈیلا کی۔ 1931 میں برطانیہ تو یہاں سے چلا گیا، بوریا بستر لپیٹ کے اپنا، لیکن جاتے ہوئے اقتدار ان 9% گورے رنگ والے لوگوں کے پاس چھوڑ گیا، ان کے حوالے کر گیا، جبکہ جنوبی افریقہ میں کالوں کی اکثریت جو ان کی تعداد تھی وہ 80% سے زیادہ تھی، ان میں 11%۔ اس کے علاوہ گندمی رنگ کے لوگ جیسے پاکستانی اور ہندوستانی ہوتے ہیں وہ شامل تھے۔ محض 9% آبادی باقی 91% آبادی کے اوپر رولنگ کر رہی تھی۔ کسی کو بھی گوروں کے علاوہ سیاسی آزادیاں حاصل نہیں تھیں۔ گوری رنگت والے لوگوں کا تعلق ہالینڈ سے تھا، جو کہ نسل پرستی میں اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے۔ ان کے پارک، ان کی ٹرانسپورٹ، ان کی ریلوے میں کوچز، ان کے مسافر خانے اور ان کے انتظار گاہیں، ان کے ہر چیز کالوں سے الگ تھی۔ کالوں کو ان علاقوں میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کالوں کو ہمیشہ اپنے پاس ایک شناختی کارڈ طرز کا ایک پاس رکھنا پڑتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جاتے تو ان کو ایک اسپیشل پرمٹ لینا پڑتا تھا، نہ وہ پورے ملک میں سفر کر سکتے تھے، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا سیاسی آزادیاں حاصل تھیں، نہ سماجی آزادیاں حاصل تھیں۔ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر وہ لوگ بیچارے مجبور تھے۔ 1934 میں یونائٹڈ پارٹی کے پاس حکومت آئی، جو کہ 1948 تک قائم رہی۔ 1943 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز نیلسن منڈیلا نے اس وقت کیا جب اس نے اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں کے ساتھ، جبکہ وہ جو ہانسبرگ میں تھا اور بڑی کٹھن زندگی گزار رہا تھا، کوئلے کی کانوں میں بھی اس نے کام کیا، اور خط و کتابت کے ذریعے اس نے بی اے کی ڈگری حاصل کی تھی، جبکہ اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو وہ ANC افریقن نیشنل کانگریس، جو کہ سیاسی جد و جہد کے لیے کام کر رہی تھی، اس کے لیڈر سے جا کے ملا اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ، وہیں سے اس کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ باقی لوگ بھی سیاسی جد و جہد کر رہے تھے، لوگ ہڑتالیں کر رہے تھے، اور جو سب سے مؤثر ہتھیار تھا ان کا عدم تعاون کا، نافرمانی کا۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک نافرمانی کا ہتھیار انہوں نے افریقی لوگوں نے استعمال کیا، کہ اگر ان کو کسی پارک میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو وہ ٹہلتے ہوئے ان پارکوں میں چلے جاتے تھے، پولیس آتی تھی تو ان کو پکڑ کے لے جاتی تھی، بعد میں پھر ان کو کہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، کسی کے اوپر مقدمہ چلتا تھا۔ بہرحال 1943 میں بسوں میں کرائے کے خلاف جب کرایہ بڑھا تو لوگوں نے ہڑتالیں شروع کی، ایسی مؤثر ہڑتالیں کہ بس کمپنی کو مجبوراً کرایہ کم کرنا پڑا۔ یہ پہلی بڑی کامیابی تھی کالوں کی، جو کہ انہوں نے نظام سے انصاف چھینا تھا۔ سب سے جو مؤثر قانون
جو سب سے کالا قانون جو اس وقت رائج تھا وہ تھا گروپ ایریا ایکٹ، جس میں کالوں کے پاس جو بھی کالونیاں تھیں یا ان کی جائیدادیں تھیں، اگر محض ایک لیٹر سرکولیٹ کرتے تھے گورے کہ یہ ایریا جو ہے یہ کل سے اس کو گوروں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، تو وہ اپنی جائیداد سے کالے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اس طرح کے قوانین رائج تھے اس وقت۔ بہرحال قصہ کو تھا کہ 1948 میں جب الیکشن ہو رہے تھے، اس وقت کسی قسم کی کوئی سیاسی آزادیاں نہیں تھی، نہ کوئی الیکشن لڑ سکتا تھا، نہ ووٹ دینے کا حق تھا کالوں کو، اور نہ ہی گندمی رنگ کے لوگوں کو۔ الیکشن جو ہو رہے تھے وہ محض 9% گوروں میں ہو رہے تھے۔ انہی کی دو پارٹیاں، ایک نیشنل پارٹی جو بعد میں اپارتھیڈ کہلائے، اور ایک یونائٹڈ پارٹی جو کہ 1934 سے اقتدار میں چلی آ رہی تھی۔ یونائٹڈ پارٹی کمپیریٹیولی کم شدت پسند تھے، کم نسل پرست تھے، معتدل مزاج تھے، لیکن نیشنلسٹ یا نیشنل پارٹی جو ہے وہ انتہا درجے کی متعصب۔ ان کا ایک بڑا مشہور نعرہ تھا کہ کافروں کو ان کی اوقات میں رکھو۔ اپنے علاوہ وہ تمام لوگوں کو کافر سمجھتے تھے، گوری رنگت والے لوگوں کے علاوہ، جو کہ ڈچ نسل سے تھے، ہالینڈ سے تعلق تھا جن کا، اور افریقہ میں آئے ہوئے ان کو 300 سال ہوئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد یہاں پہ افریقہ میں وارد جب ہوئے تو 300 سال ہو چکے ہوئے تھے، اور کالے یہاں پہ ہزاروں صدیوں سے رہ رہے تھے۔ الیکشن کے بعد 1948 کے الیکشن کے بعد اقتدار نیشنل پارٹی کو حاصل ہوا، جو کہ 1994 تک مسلسل اقتدار میں رہی، اور کالوں کے حقوق کے اوپر وہ ڈاکہ ڈالتے رہے۔ اسی کے خلاف نیلسن منڈیلا اور اس کی جماعت ANC کی سٹرگل جاری رہی۔ اس کے بعد کی جو سٹرگل ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں، کہ کتنی بار نیلسن منڈیلا کو گرفتار کیا گیا اور کتنا عرصہ اس کو کال کوٹڑی میں رکھا گیا، کیسے اس کو بعد میں جیل سے نکالا گیا، کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار نصیب کیا۔ یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بڑی جلد اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔